آزاد جموں کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں پر پولنگ۔ نون لیگ 7 نشستیں جیت کر سر فہرست۔ پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر۔ LA 4 میرپور، LA 7 بھمبر، LA 9 کوٹلی اور LA 11 کوٹلی 4، LA 12 کوٹلی 5، LA 13 کوٹلی 6 سے نون لیگ کامیاب۔ LA 2 میرپور 2، LA 3 میرپور 3، LA 8 کوٹلی 1، LA 10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی جیت گئی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے LA 1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 15,427 ووٹ حاصل کیے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA 2 میرپور سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید 12,952 ووٹ لے کر کامیاب۔ LA 3 میرپور سے PP امیدوار چوہدری یاسر سلطان 11,676 ووٹ لے کر جیت گئے۔ LA 4 میرپور سے نون لیگ کے رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب۔ LA 7 بھمبر سے مسلم لیگ نون کے چوہدری طارق فاروق 35,490 ووٹ لے کر فاتح۔ LA 8 کوٹلی 1 سے پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال ملک 19,635 ووٹ لے کر جیت گئے۔ LA 9 کوٹلی 2 سے نون لیگی امیدوار عمر نعیم 31,080 ووٹ لے کر کامیاب۔ LA 10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے یاسین چوہدری 12,421 ووٹ لے کر جیت گئے۔ LA 11 کوٹلی 4 سے نون لیگ کے راجہ آصف خان 26,190 ووٹ لے کر فاتح قرار۔ LA 12 کوٹلی 5 سے نون لیگی امیدوار راجہ ریاست خان 35,168 ووٹ لے کر کامیاب۔ کوٹلی کے حلقہ 9 کے نکیال پولنگ سٹیشن پر تصادم۔ پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس جاں بحق پولنگ کچھ دیر معطل رہنے کے بعد بحال ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا لیگی امیدوار عمر نعیم پر فائرنگ کا الزام۔ سمانی کے حلقہ 6 میں بھی گولیاں چل گئیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر کا سخت نوٹس، 20 ملزمان گرفتار۔ IPP امیدوار اور ملوث حامیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کمشنر میرپور ڈویژن راجہ طاہر ممتاز خان کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، انتخابی عمل اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ترجمان آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کوٹلی میں الیکشن کمیشن نے فوری ایکشن لیا۔ پولنگ سٹیشن پہنچنے کی بجائے نجی رہائش گاہ جانے والے 2 پریزائڈنگ افسر گرفتار۔ ملزموں کو معطل کر کے پولنگ بیگز تحویل میں لے لیے۔ متعلقہ پولنگ سٹیشنز پر نئے پریزائڈنگ افسر تعینات کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نکیال میں جعل مختار یونس کی شہادت پر افسردہ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی کہ نون لیگی امیدوار سردار عمر نعیم نے فائرنگ کر کے میرے کارکن مختار یونس کو شہید کیا۔ متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ 2 روز قبل بھی عمیر نعیم کے ساتھیوں سمیت کھلے عام فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ اپنی شکست بخلا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ جس طرح حل ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا۔ کچھ فیصلوں کی وجہ سے الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکا۔ الیکشن متنازع ہوا تو آنے والی حکومت کا مینڈیٹ متنازع ہوگا اور وہ مسائل حل نہیں کر سکے گی۔ الیکشن کمیشن PP کارکن مختار الیاس کی شہادت کے واقعے کا نوٹس لے۔ حلقے میں نون لیگ کے امیدوار سردار عمیر نعیم نے خوف و ہراس کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ PP رہنما شیری رحمان نے کہا کہ مختار یونس کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے۔ نون لیگ جان بوجھ کر آزاد کشمیر کا انتخابی عمل متنازع بنا رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ زبردستی اور دھونس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گل بٹوں نے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کو شہید کر کے اپنے فاشسٹ روایت کو برقرار رکھا۔ نون لیگ کی جانب سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی اور ترجمان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے دھاندلی کے الزامات بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہیں۔ نکیال میں فریقین میں پہلے سے ہی کشیدگی تھی۔ عمر نعیم وقوعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کا الزام غلط معلومات کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے نون لیگ کے قافلے پر فائرنگ سے ایک کارکن جاں بحق ہوا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا پری پول دھاندلی کا بھی الزام، کہا کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چوہدری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی ترقی سے ڈرتی ہے۔ کشمیر بسیں بھیجنے سے پہلے تمام قوانین پر عمل کیا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بولے کہ پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ کراچی میں ایک سڑک ان سے بن نہیں پا رہی۔ آزاد کشمیر میں ساری ترقی نون لیگ کے دور میں ہوئی۔
وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر ژیانگ جائی ڈونگ کی ملاقات۔ وزیراعظم نے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی ژیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہمہ جہت اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان طے کردہ تمام تر معاملات، فیصلوں اور معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد کے لیے قریبی تعاون جاری رہے گا تاکہ دونوں ممالک کے عوام مشترکہ فوائد حاصل کر سکیں۔ ملاقات میں مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کو اپنا اہم بھائی سمجھتا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے ارکان رائن کیتھ زینکے اور مائیکل جیمز کی GHQ میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور پاک امریکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ اقتصادی تعاون بڑھانے اور خوشحالی کے فروغ کے امکانات پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی وسیع اقتصادی استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور رابطوں سے منسلک ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جاری اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام اور معاشی مضبوطی میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ پاک فوج میں کمان کی اہم تبدیلی، جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عامر رضا کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نئے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی اور وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جنرل سید عامر رضا کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے جنرل سید عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دس سے 12 روز کے دوران امریکی حملوں میں 60 افراد شہید، 670 زخمی ہوئے۔ ایرانی وزیر صحت محمد رضا ظفرقندی نے تفصیل بتائی۔ ایرانی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کسی بھی غیر قانونی بحری ناکہ بندی کی کوشش کی تو علاقائی تنازع کو مزید بڑھانے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی پیش قدمی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بے جا مطالبات کے باعث کیا۔ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے، جسے ایرانی وفد نے مسترد کر دیا۔ ایرانی وفد نے نہ تو اس بات پر زور دیا اور نہ ہی درخواست کی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، باوقار انداز سے سفارتکاری کر رہے ہیں۔ عمان نے زور دیا تھا کہ ان جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا جنوبی راستہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور بعد میں یہ راستہ بند کر دیا جائے، مگر ایران نے تجویز کو قبول نہیں کیا۔ ثالث ہمیں امریکہ کی جانب سے پیغامات پہنچاتے ہیں، فی الحال واشنگٹن کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران امریکہ کو جنگ کے اختتام کا تعین نہیں کرنے دے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایسا کرنا ہماری فطرت میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان بات چیت مثبت رہی۔ آبنائے ہرمز میں صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی جانب سے ایرانی جہاز کو نشانہ بنانا ایک خطرناک اقدام تھا جس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے الزام لگایا کہ روس ایران کو سیٹلائٹ کے ذریعے مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس معاملے پر ایران سے بات چیت چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھی روسی صدر پیوٹن سے اس بارے میں بات کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کے باوجود پاکستانی عوام کو ریلیف نہ ملا۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول صرف 1 روپے سستا، قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ رات 12 بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتیں 28 جولائی تک لاگو رہیں گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں غیر معمولی کمی، 1 بیرل خام تیل $8 سستا، $89 میں ٹریڈنگ۔ WTI کے 1 بیرل کی قیمت $6 کم ہوئی، $83 میں فروخت۔
23 जुलाई को खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। इजलास में आइंदा 6 हफ्ते के लिए शरह सूद का तयन किया गया। रवां हफ्ते के दौरान मुतादिद ममालिक में मरकजी बैंक नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। अमरीका, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक शामिल। हक महर में दर्ज जायदाद किसी और को फरोख्त करना गलत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हक महर में दर्ज जायदाद को कोई और खरीद ले ये बदनीयती है। अदालत ने मुल्तान की खातून अम्बरीन राना के हक महर केस में फैसला सुनाया।